بس اسے شہر کے اسٹاپ پر اتار کر چلی گئی تھی، پر اس کے پیسے بس میں ہی چوری ہو گئے تھے۔ وہ پہلی بار شہر آئی تھی اور اب سہم کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اسی طرح رات کا ایک بج چکا تھا۔ وہ پچھلی 2 راتوں سے گھر سے بے گھر تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اسے اندھیرے اور خاموشی سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں اس کا ہر وقت شور و غل سے بھرا گھر اور کہاں یہ سنسان سڑکیں۔ وہ ابھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی جب وہاں اچانک چمکیلے کپڑوں میں عورتیں کھڑی تھیں۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جسم فروشی کے لیے کھڑی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، اچانک پولیس کی گاڑیاں آئی تھیں اور ان عورتوں کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالنے لگی تھیں۔ اے لڑکی، تم بھی سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھتے ہو یا؟ پولیس والا غرایا تو وہ خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہیں، ہم میرم ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو فون پر بات کرتے ایس پی شاہنواز نے سرتا پیر گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہمارے پیسے چوری ہو گئے ہیں، ہم شریف لڑکی ہیں۔ وہ اچانک ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ ہاں، یہاں کھڑی ہر لڑکی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ ہر لڑکی شریف گھر سے ہوتی ہے۔ منہ بند کر کے گاڑی میں بیٹھو، ورنہ مجھے بہت اچھے سے بٹھانا آتا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی اور پھر بعد میں بہانے بناتی ہیں کہ ان کے پیسے چوری ہو گئے۔ پولیس اہلکار مسلسل اس سے سختی سے بات کر رہا تھا۔ پولیس والا اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ بیٹھتی ہو یا دوں کان کے نیچے ایک؟ پولیس والے نے میرم کے چہرے پر تھپڑ لگانے کی کوشش کی تھی جب شاہنواز کے اشارے پر اسے شاہنواز کی پرسنل جیپ میں بٹھایا گیا۔ وہ 2 پونیاں کیے گلے میں دوپٹہ لٹکائے اچھلتی ہوئی سیڑھیاں اترتی سیدھا مردان خانے کی طرف گئی تھی۔ میرم، ادھر آ جا، تیرے باپ نے دیکھ لیا تو تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اچھلتی ہوئی سیڑھیاں اترتی سیدھا مردان خانے کی طرف گئی تھی تاکہ وہاں سے شمشیر کو بلا سکے۔ اپنی ماں کی آواز پر منہ بناتی سیدھا مردان خانے کے اندر داخل ہو گئی، مگر وہاں بیٹھے بہت سے مردوں کو دیکھ کر وہ دیوار کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ سائیں، ہمیں تو یہ رشتہ منظور ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی ہمارے بیٹے سے کر دیں۔ اس طرح ایک تیر سے 2 نشانے لگ جائیں گے، ایک ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے گی اور دوسرا ہماری پارٹی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ دونوں طرف کہا بلند ہوا تھا۔ سردار لال حسین اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ملازم کے ہاتھ میں مٹھائی اندر بھیج رہے تھے، مگر وہ جو بالکل خاموشی سے دیوار کے پیچھے چھپی باتیں سن رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے علاوہ تو اس گھر میں کوئی اور بیٹی ہے ہی نہیں تھی، اور جو وہ سمجھ رہی تھی وہ ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے واپس اپنی ماں کے پاس گئی تھی۔ اماں، مردان خانے میں کون آیا ہے اور کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے؟ رقیہ بیگم نے نظر چرائی تھی۔ مجھے کیا معلوم، تمہارے باپ کو ہی پتہ ہو کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اب جلدی سے ناشتہ کرو، تمہیں یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہوگی۔ اماں، میں نہیں جا رہی یونیورسٹی، میرے گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ تم جان کر کیا کرو گی؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو۔ اماں، اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، پورے 22 سال کی ہو چکی ہوں، اسی بات کی تو فکر ہے۔ رقیہ بیگم نے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس گھر میں عورتوں سے سب کچھ چھپایا کیوں جاتا ہے؟ زبان کو لگام دو لڑکی، ہمارے گھر میں آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مردوں کے آگے آواز اٹھائے۔ یہ دادی سکینہ تھیں جو اب اتنے سال اس حویلی میں گزارنے کے بعد پتھر دل ہو چکی تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے گھر میں کون مردہ وجود لیے گھوم رہا ہے اور کون زندہ لاش بنے پھر رہا ہے۔ انہیں صرف اپنے رواج سے مطلب تھا۔ دادی، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی ہے؟ آپ اس گھر کی سب سے بڑی ہیں، مگر آپ خود جانتی ہیں کہ اس وقت آپ کی اس گھر میں کیا اہمیت ہے۔ رقیہ، اپنی بیٹی کو ابھی سے لگامیں ڈال، کل کو اس کو بھی کسی کے گھر کی بہو بننا ہے۔ اماں، دیکھا جائے تو غلط تو وہ بھی نہیں کہہ رہی۔ رقیہ بیگم کی بات پر سکینہ بیگم اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھیں۔ اس حویلی میں ہمیشہ سے یہی کچھ ہوتا آیا تھا اور عورت کو ہمیشہ پیروں کی دھول سمجھا گیا تھا۔ جس عورت کے وجود سے صرف بیٹی پیدا ہوتی اسے اس گھر کی ملازمہ، یہاں تک کہ ونی میں آئی لڑکی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ رقیہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ ساری عمر لال حسین صاحب سے صرف مار کھانے میں زندگی گزری تھی۔ بچپن سے ہی میرم اپنی ماں کو اپنے باپ سے مار کھاتے دیکھتی آئی تھی اور اپنے باپ کا بڑھتا ہوا ظلم اسے اس گھر سے اور اس گھر کے لوگوں سے باغی کر رہا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس وہ اس گھر سے آزادی چاہتی تھی۔ چھوٹی بیگم، آپ نے بلایا ہمیں؟ بڑی جلدی یاد آیا تمہیں؟ کتنی مرتبہ کوشش کی کہ تم میری بات سننے آ جاؤ۔ معاف کیجیے گا چھوٹی بیگم، بڑے صاحب نے بلا لیا تھا۔ بتائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو، جلدی سے جاؤ اور میرے لیے بازار سے بہترین چوڑیاں لے کر آؤ، پھر آ کر مجھے بتانا کہ بازار کیسا دکھتا ہے۔
کتنی خواہش تھی کہ میں بازاروں میں اپنی من پسند چیزیں خریدوں، لیکن ہائے رے میری قسمت۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، میں نہیں جا رہا بازار، پھر آتے ہی آپ ایک چیز مجھ سے پوچھتی ہیں۔ میں اب آپ کو کس طرح تفصیلاً بتاؤں کہ بازار کیسا دکھتا ہے؟ شمشیر، تم نے تو آج سے پہلے کبھی مجھے انکار نہیں کیا، پھر اب کیا ہوا؟ معاف کیجیے گا بیگم صاحب، مجھ سے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، شمشیر نے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ شمشیر ان کا ملازم تب سے ان کے ساتھ تھا جب میرم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرم سے 10 سال بڑا تھا اور ہمیشہ اپنے دل میں میرم کے لیے پسندیدگی رکھتا تھا۔ میرم بھی اپنے دل کی ہر بات شمشیر سے کہہ دیتی تھی۔ میرم بچپن سے ہی کچھ شرارتی اور چنچل مزاج تھی، وہ ہر وقت کھیلتی رہتی، اچھلتی رہتی۔ اس کی ماں نے کبھی اسے اس بات سے روکا نہیں تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اپنی زندگی ویسے گزارے جیسے وہ خود گزار چکی تھی۔ شمشیر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن شام ہوتے ہی جب واپس آیا تو میرم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ چھوٹی بیوی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شمشیر، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ لیکن آخر ہوا کیا ہے؟ شمشیر میرم کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بابا سائی میری شادی کر رہے ہیں، وہ جو صبح مہمان مردان خانے میں آئے تھے نا، وہ میرا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ وہ 65 سال کا بابا ہے جس سے میری شادی کر رہے ہیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ شمشیر یہ بات سنتے ہی ایک دم آگ بگولا ہو گیا تھا۔ بڑے صاحب آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوٹی بی بی، آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میرم نے روتے ہوئے شمشیر کی طرف دیکھا۔ تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ تم تو ہمارے ملازم ہو اور ملازموں سے شادی تھوڑی ہوتی ہے۔ میں انسان ہوں اور اچھا کما لیتا ہوں، اگر آپ کہیں گی تو میں یہ نوکری بھی چھوڑ دوں گا، میں آپ کو لے کر بہت دور چلا جاؤں گا جہاں ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، خوش اور آباد۔ نہیں، یہ قدم نہیں اٹھا سکتی میں، گھر سے نہیں بھاگ سکتی، میرے ابا کی عزت کا معاملہ ہے۔ تم ان سب کی عزت کی فکر کر رہی ہو جو تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو تمہاری زندگی کا سودا ایک بوڑھے شخص سے کر رہے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ میرے بابا ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں ویسا کرو، تم میرے ساتھ بھاگ جاؤ، پھر دیکھنا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میرم بھی اس 65 سالہ بڈھے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے پوری رات جاگتے ہوئے یہی بات سوچی تھی کہ کیا اس کا بھاگ جانا مناسب ہے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، اس نے کوارٹر کے دروازے پر دستک دی۔ شمشیر، شمشیر، مگر مقابل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی جہاں نیم اندھیرا تھا۔ شمشیر اپنی چارپائی پر گہری نیند سو رہا تھا۔ شمشیر، آنکھیں کھولو، یہاں میری نیند حرام ہوئی ہے اور تم ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو۔ شمشیر اپنے پاس میرم کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ چھوٹی بی بی، آپ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں تو میرے ساتھ بھاگنا تھا نا، اور تم یہاں پر مزے سے سو رہے ہو۔ کیا واقعی آپ میرے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میں تمہارے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ میرا بیگ تیار ہے، چلتے ہیں۔ ہاں، بس آپ سے یہ کہنا تھا کہ وقتی طور پر ہمیں کچھ پیسوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ کے پاس جو بھی پیسے ہیں یا کوئی سونا یا گھر کے کاغذات کچھ بھی ہیں تو وہ اپنے ساتھ لے لیں، یہ ہم دونوں کے لیے آسانی رہے گی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی تھی اور خاموشی سے اپنی الماری میں سے سب کچھ نکال کر ایک بیگ میں ڈالتے ہوئے شمشیر کے پاس آئی تھی۔ سب کچھ تیار ہے، چلو بھاگ جاتے ہیں۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک عورت کا پیدا ہونا ہی سب سے بڑی مشکل ہے، اس کے بعد صرف زندگی مشکلات کا سفر ہی ہے جیسے کاٹتے ہوئے جانا ہے۔ وہ دونوں تیز تیز بھاگ رہے تھے، تبھی ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ دروازہ کھولو اور اس کو اندر ڈالو۔ گاڑی کے پاس آ کر رکنے پر میرم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے شمشیر کا ہاتھ زور سے تھاما، مگر اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی شمشیر کی آواز پر میرم کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کیسے نہیں جائے گی؟ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہت حساب باقی ہے۔ اس نے جلدی سے شمشیر کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے خود کو چھڑوایا تھا اور جلدی سے جنگل کی طرف بھاگی جو گلی کی دوسری طرف تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنا پیسوں والا بیگ شمشیر کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی، اس کے پاس صرف چند ہزار روپے تھے۔ وہ سر پہ چادر ٹھیک کرتے ہوئے تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے، مگر اسے ابھی بھاگنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شمشیر کی اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے، وہ تو بس اپنی جان اور عزت بچاتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ شمشیر بچپن سے ہی اس کے گھر میں ملازم تھا، مگر لال حسین نے ہمیشہ اس پر ظلم کیا۔ اس کے باپ کی اس کی نظروں کے سامنے مارا پیٹا جاتا تھا اور وہ خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ لال حسین سے بدلہ لے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس گھر کے سب رواجوں سے واقف ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ شمشیر کے باپ کے ساتھ لال حسین نے بہت برا سلوک کیا، اسے برہنہ کر کے پوری حویلی کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی۔ تبھی شمشیر نے سوچ لیا تھا کہ وہ لال حسین سے اپنا بدلہ لے گا، اور آج اس نے اپنا بدلہ لینا چاہا تھا۔
مگر میرم جو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی اپنی جان بچا کر بھاگ گئی۔ وہ تو آج سے پہلے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ تو بس اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ وہ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اب بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ سڑک کے کنارے سانس لینے کو بیٹھی۔ لوگوں کا آنا جانا ہوا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اسے ہمیشہ شہروں کے بازار دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ بھی کوئی ایک بازار ہی تھا۔ تبھی ایک عورت اس کے پاس سے گزری تو اس نے جھٹ سے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور گہرے سانس لیتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی، میں کہاں پر ہوں؟ میں کسی جگہ پر ہوں؟ کس جگہ پر ہوں؟ اس عورت نے پہلے تو میرم کو بڑی حیرانگی سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم شہر میں ہو؟ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا میں کہاں سے آئی ہوں۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ میں کسی یتیم خانے جانا چاہتی ہوں۔ میرم کو سمجھ آ رہا تھا، وہ کہتی جا رہی تھی، اچھا تم ایسا کرو، یہاں سے لاہور کی بس پکڑ لو، 1 گھنٹے کے اندر بس تمہیں لاہور پہنچا دے گی، وہاں پر ایک یتیم خانہ ہے۔ ویسے تم جیسی بچی کو دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا کوئی گھر بار نہیں ہے۔ میرم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ گھر بار تو تھا مگر وہ کسی دھوکے باز کے پیچھے گھر بار چھوڑ تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شمشیر جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی اتنے اچھے سے گزاری، ہمیشہ ہنستے بولتے گزاری، وہ شمشیر جس کو وہ اپنے دل کی ہر بات بتا دیتی تھی، وہ شمشیر دھوکے باز نکلا تھا۔ وہ جب بھی یہ بات سوچتی اس کا دل کانپ جاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ آنٹی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ گاڑی کہاں سے ملے گی جو مجھے لاہور تک پہنچا دے؟ ہاں، بس یہاں سے کچھ دوری پر بس اسٹاپ ہے، تم وہاں چلی جاؤ۔ پیدل بھی چل کے جاؤ گی تو 5 منٹ میں پہنچ جاؤ گی۔ راستہ معلوم نہ ہو تو لوگوں سے پوچھتی جانا۔ میں تمہیں ضرور چھوڑاتی مگر مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ نہیں آنٹی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے راستہ بتا دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بس اسٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا۔ وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے پہچانے۔ نہ جانے اب تک حویلی میں کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کی ماں، اس کے باپ نے تو اس کی ماں کو زندہ نہیں چھوڑا ہوگا۔ وہ گھر سے بھاگتے ہوئے کسی کے بارے میں سوچ کر نہیں نکلی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ چلتے چلتے بس اسٹاپ تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے لاہور کی بس چاہیے۔ میڈم، یہ لاہور کی ہی بس ہے، یہاں پر بیٹھ جائیں، آپ کو 1 گھنٹے میں لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ وہ بس میں بیٹھ گئی تھی۔ بس اسے شہر کے اسٹاپ پر اتار کر چلی گئی تھی، پر اس کے پیسے بس میں ہی چوری ہو گئے تھے۔ وہ پہلی بار شہر آئی تھی اور اب سہم کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اسی طرح رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ پچھلے 2 راتوں سے گھر سے بے گھر تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اسے اندھیرے اور خاموشی سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں اس کا ہر وقت شور و غل سے بھرا گھر اور کہاں یہ سنسان سڑکیں۔ وہ ابھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی جب وہاں اچانک چمکیلے کپڑوں میں عورتیں کھڑی ہونے لگی تھیں۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جسم فروشی کے لیے کھڑی ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر ایک دم حواس باختہ ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ لڑکیاں اپنا آپ چھڑوا رہی تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ مزید ڈھانپ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف واضح تھا۔ اس کا پورا وجود زلزلے کی زد میں تھا۔ میرم سے جو غلطی ہوئی تھی اب وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے لیے کتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے۔ وہ خاموش تھی اور آنکھیں پھاڑے پولیس اہلکاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود میں اتنی بھی سکت باقی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتی۔ اے لڑکی، تم بھی سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھتی ہو یا؟ پولیس والا غرایا تو وہ خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہیں، ہم میرم ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تو فون پر بات کرتے ایس پی شاہ نواز نے سر تا پیر گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہمارے پیسے چوری ہو گئے، ہم شریف لڑکی ہیں۔ وہ اچانک ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ ہاں، یہاں کھڑی ہر لڑکی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ ہر لڑکی ہی شریف گھر سے ہوتی ہے۔ منہ بند کر کے گاڑی میں بیٹھو، ورنہ مجھے بہت اچھے سے بٹھانا آتا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی اور پھر بعد میں بہانے بناتی ہیں کہ ان کے پیسے چوری ہو گئے۔ پولیس اہلکار مسلسل اس سے سختی سے بات کر رہا تھا۔ پولیس والا اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ بیٹھتی ہو یا دوں کان کے نیچے ایک؟ پولیس والے نے میرم کے چہرے پر تھپڑ لگانے کی کوشش کی تھی جب شاہ نواز کے اشارے پر اسے شاہ نواز کی پرسنل جیپ میں بٹھایا گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے بازوؤں کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ میرم ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر شاہ نواز نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ میرم ادھر ادھر دیکھتی ہوئی پریشان ہو گئی تھی۔ تم ہمیں کہاں لائے ہو؟ ہمیں واپس اپنے گاؤں جانا ہے۔ گاڑی سے اترو۔ شاہ نواز کی آواز پر میرم نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ تم ہمارے ساتھ بدسلوکی کرو گے، ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے۔ ہم تم جیسے لڑکوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں ہمارے گاؤں پہنچاؤ۔ اتر رہی ہو خاموشی سے یا گود میں اٹھا کر اندر لے جاؤں؟
شاہنواز کی سخت آواز پر میرم کانپ اٹھی تھی اور جلدی سے ہانپتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے فارم ہاؤس کے اندر لے گیا تھا۔ ہمارا ہاتھ چھوڑو، ہم تمہارے لیے نامحرم ہیں، تم ہمارا ہاتھ کیسے پکڑ سکتے ہو؟ تبھی شاہنواز غصے میں اس کی طرف مڑا تھا، مگر اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہی اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جیسے چاند زمین پر اترا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب گیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنے ہی لگا تھا جب وہ 2 قدم کرنٹ کھاتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ دور رہو ہم سے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں ہاتھ مت لگاؤ۔ شاہنواز اپنے ہوش میں آیا تھا، تبھی اس نے اپنی پاکٹ سے فون نکالا اور کسی کا نمبر ملانے لگا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت ایک نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کی ضرورت ہے، جلدی سے انہیں فارم ہاؤس میں لے کر آؤ۔ تم نکاح خواہ کو کیوں بلا رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ خاموش ہو جاؤ لڑکی، کتنا بولتی ہو؟ ابھی نکاح خواہ آئے گا تو سب معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ذومعنی انداز میں دیکھتا ہوا بولا تھا، تب تک ادھر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ میرم کا اب بھوک سے برا حال تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد شاہنواز کو دیکھتے ہوئے میرم نے اپنی بھوک کا اعتراف کیا۔ کیوں؟ کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تم نے جو تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ شاہنواز نے جانتے بوجھتے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ گہرائی تک جانا چاہتا تھا کہ آخر میرم اس جگہ تک کیسے پہنچی۔ شاہنواز کے مطابق اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہو سکتا تھا، کوئی بہت بڑا گنہگار ہو سکتا تھا۔ ہم پچھلے 3 دن سے بھوکے ہیں اور اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ میرم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہنواز کے ہوش اڑے تھے۔ کیا؟ تم نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ ہاں، ہم نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ خدارا مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا تھا اور ملازمہ جو شام کے وقت اس کا کھانا بنا کر گئی تھی جلدی سے پلیٹ میں ڈال کر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ لو، یہ کھانا کھا لو۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح کھانا کھانے لگی تھی۔ شاہنواز دور بیٹھے اسے بغیر تنگ کیے کھانا کھانے دے رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ روکے۔ تھوڑا کھانا اور مل سکتا ہے؟ وہ کچن ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ۔ میرم جلدی سے ہاں میں سر ہلاتی کچن کی طرف گئی تھی اور اپنے لیے پلیٹ بھر کر کھانا لے آئی۔ ہمیں معاف کرنا، ہم نے تمہارے لیے کھانا نہیں چھوڑا، وہاں دیگچی میں کھانا ختم ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم کھانا کھا لو، میں باہر سے کچھ منگوا لوں گا۔ وہ پھر سے کھانا کھانے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سلیقے سے اٹھی اور کچن میں جا کر سارے برتن دھو دیے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کچھ چھوڑو، باہر چلو، نکاح خواہ آ چکے ہیں۔ جب کچھ دیر بعد بھی وہ کچن سے باہر نہ نکلی تو شاہنواز کچن میں داخل ہوا تھا۔ اسے برتن دھوتے دیکھ وہ حیران رہ گیا تھا۔ نکاح خواہ؟ ہاں، جتنا مجھے معلوم ہے تم لاوارث ہو، اس وقت تمہارا کوئی گھر بار نہیں ہے۔ اس طرح عزت دار گھرانے کی لڑکیاں گلیوں میں خوار ہوتی اچھی نہیں لگتی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نکاح کرنا چاہتی ہو تو باہر چلو، ورنہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے باہر نکل جاؤ۔ میرم ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، مگر وہ عقل مند تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا گزرا وقت یاد کیا اور پھر شاہنواز کے ساتھ گزرا ہر لمحہ۔ اس نے پچھلے 3 گھنٹوں میں اس کا کتنا خیال رکھا تھا، اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ 3 گھنٹے وہ اس کے پاس تھی، مگر اس نے اب تک کچھ نہیں کیا تھا۔ اسے کھانا کھلایا، اس کا خیال رکھا، اس میں غلط تو کچھ نہیں تھا۔ وہ شمشیر سے بھی تو نکاح کرنے کے لیے ہی بھاگی تھی، پھر وہ ایک پولیس افسر سے بھی تو نکاح کر سکتی تھی۔ شاہنواز کی نوکری بھی اچھی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس لیے وہ خاموشی سے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر نکلی تھی۔ شاہنواز نے منتظر انداز میں دیکھا تھا۔ کیا تم واقعی سب چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ کیا تم واقعی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، ہم تو باہر جا رہے ہیں، نکاح بھی تو قبول کرنا ہے، ورنہ تم ہمارا شوہر کیسے بنو گے؟ وہ خاموشی سے باہر آئی تھی اور جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہنواز کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ شاہنواز کو کافی حیرانگی ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ نکاح ہوتے ہی سب گھر سے جا چکے تھے، صرف وہ اور شاہنواز ہی فارم ہاؤس میں باقی تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہاتھ مل رہی تھی۔ تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ آرام نہیں کرنا کیا؟ کافی دنوں سے بھاگ دوڑ رہی ہو، جاؤ جا کر آرام کر لو۔ میں کیا واقعی؟ مگر میں نے تو سنا تھا کہ شوہر بیوی کو بالکل بھی آرام نہیں کرنے دیتا۔ شاہنواز جو کچھ دیر پہلے آرام کرنے کی غرض سے باہر لان میں جانا چاہتا تھا، چونکہ صبح سے وہ کافی ریڈ مار چکا تھا اور اب تھکا ہارا وہ لان میں چہل قدمی کرنے جا رہا تھا، میرم کی آواز پر دنگ رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے چہرہ موڑ کر میرم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کے حواس اڑ چکے تھے۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری سب سہیلیاں یہی کہتی تھیں۔ کہتی تو وہ بالکل ٹھیک ہے، چلو پھر کمرے میں چلتے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے جب بیوی راضی ہے تو۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ اگر جانا چاہیں تو باہر جا سکتے ہیں، ہم کمرے میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ آرام کرنا بعد میں، آج تو ہماری پہلی رات ہے نا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا اور اس کو بازو میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا تھا۔ نہیں، ہم ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تمہیں جانتے تک نہیں ہیں، تم کون ہو؟
تو پھر یہ نکاح کیوں کیا اگر تم مجھے نہیں جانتی تھی؟ وہ تو ہم نے اس گھر میں رہنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، ہم واپس اپنے گاؤں نہیں جا سکتے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اس لیے۔ غلطی؟ کیسی غلطی؟ ہم اپنے ملازم کے ساتھ بھاگ نکلے تھے۔ میرم نے روتے ہوئے سب حقیقت بتا دی۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی تھی، اس نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا۔ ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ یہ دنیا بہت بری ہے، یہ دنیا ہمارے قابل نہیں ہے۔ چلو شکر ہے تمہیں اس بات کا احساس تو ہوا کہ یہ دنیا تمہارے قابل نہیں ہے۔ اب تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ تم اگر اس گھر سے باہر قدم بھی رکھو گی تو میری اجازت کے ساتھ رکھو گی، اور میرے ساتھ ہی باہر جاؤ گی، اور میرے ساتھ ہی گھر واپس آؤ گی۔ تمہاری جان، تمہاری عزت، سب کچھ خطرے میں ہے۔ تم اپنا سب کچھ لٹا چکی ہو۔ شاہ نواز کو نہ جانے کیوں میرم پر غصہ آیا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، میں تو وہاں سے جلدی سے بھاگ نکلی تھی۔ مجھ پر یقین کریں، میں بالکل پاک ہوں۔ شاہ نواز نے میرم کو نفرت سے دیکھا تھا۔ مجھے ایسی لڑکیوں سے اس وقت شدید نفرت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت رول کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ شاہ نواز ایک پولیس افسر تھا اور اسے ہمیشہ سے صاف ستھرے لوگ ہی پسند تھے، کیونکہ وہ خود ایماندار تھا اور قابل بھی۔ شاہ نواز، اب ایسا مت کریں، اب اگر چاہیں گے تو ثبوت دے سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا کردار بالکل صاف ہے۔ ہاں، ثبوت تو میں لوں گا، اور اگر تم جھوٹی نکلی نا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میرم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اور اگر میرا وجود بالکل پاک ہوا، میں با کردار ہوئی، تو آپ کی کیا سزا ہے؟ تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہوگی۔ اتنا کہتے وہ میرم کے اوپر جھکا تھا اور اس پہ اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ سو جاؤ، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے۔ اتنا کہتے اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور آج پہلی مرتبہ میرم کو بھی پرسکون نیند آئی تھی۔ اگلی صبح شاہ نواز کی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ وہ اپنے بال سنوارتا بستر پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی کیونکہ وہ جان گیا تھا میرم پاک تھی۔ اس نے ایک نظر میرم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر آوارہ لٹیں بوسے لے رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے میرم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ شاہ نواز کے ہاتھ لگانے پر میرم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھی اور نظریں چرانے لگی۔ اپنے شوہر سے نظریں چرا رہی ہو؟ اب تو ہم میں کچھ باقی نہیں رہا۔ نظریں چرانے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، میں فریش ہو جاؤں پھر آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ آپ آفس جانا، پہلے ناشتہ کر لیجیے گا۔ شاہ نواز بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بری عادت مت ڈالو، مجھے ان سب کی عادت نہیں ہے۔ اب تو بیوی آ گئی ہے نا، اب تو عادت پڑ جانی چاہیے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، چلو ٹھیک ہے، بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ کر کے دیکھتا ہوں۔ شاہ نواز خاموشی سے نہا کر ٹیبل پر پہنچا تھا کہ گھر میں آج پہلی مرتبہ اتنی اچھی خوشبو کھانے کی پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی ہی دیر میں ملازمہ بھی آ گئی۔ صاحب، یہ کون ہے؟ یہ تمہاری بیوی ہیں، آج سے تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر بڑی بیگم آئی تو کیا انہیں کچھ بتانا ہے؟ میں تمہاری بڑی بیگم کو رات کو ہی بتا چکا ہوں، وہ کافی غصے میں ہے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی لیے تم خاموشی سے گھر کا سارا کام کرو اور جو میڈم کہیں وہ بھی کر دینا۔ میرم، میں شام تک گھر واپس آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے درمیان میں میری اماں آئیں۔ تم گھبرانا مت، میں نے انہیں رات میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ غصے میں ضرور ہیں مگر وہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ وہ آئیں گی تو اچھے سے ان سے ملنا، یقیناً وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ وہ تسلی دے رہا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ میرم ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گی، اور رہی بات گھر سے نکالنے کی تو وہ تمہیں اس گھر سے نہیں نکال سکتی، کیونکہ میں نے حق مہر میں تمہیں یہی فارم ہاؤس تحفے میں دیا ہے۔ کیا؟ آپ نے یہ فارم ہاؤس میرے نام کر دیا ہے؟ ہاں، تمہارے نام کر دیا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہوگا، بس شام تک میرا انتظار کرتی رہنا۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب میرم سب کام سمیٹتے ہوئے کمرے میں آ کر لیٹی تھی کہ ملازمہ جلدی سے کمرے میں آئی۔ میڈم، بڑی بیگم آئی ہیں باہر اور آپ کو بلا رہی ہیں۔ کیا وہ کافی غصے میں ہیں؟ نہیں، ابھی تو فی الحال غصے میں نہیں لگ رہی۔ آپ جائیں اور جا کر اچھے سے بات کریں، شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ میرم کو خوف محسوس ہو رہا تھا مگر وہ خاموشی سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے ٹی وی لاؤنج میں چلی گئی۔ السلام علیکم، اس نے خاموشی سے سلام کیا تھا۔ جیسے ہی سامنے بیٹھی خاتون نے مڑ کر دیکھا تو میرم کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شمشیر کی ماں تھی۔ حلیمہ بھی؟ آپ؟ ہاں، شمشیر بھی آیا ہوگا، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ آپ مجھے شمشیر کو دینے آئی ہیں نا؟ نہیں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آپ سے دور، مجھے شمشیر کے پاس نہیں جانا۔ اتنی دیر میں وہ گھر سے باہر نکلنے لگی تھی جب سامنے سے شاہ نواز اس سے ٹکرایا تھا۔
کہاں جا رہی ہو؟ وہ شمشیر کی والدہ گھر میں آئی ہیں۔ شاہ نواز نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے گہرا سانس لیا۔ وہ شمشیر کی والدہ نہیں، شاہ نواز کی والدہ ہے۔ میرم نے بے یقینی سے شاہ نواز کی طرف دیکھا۔ شمشیر تو تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ تمہارے پاس تھا، بس تمہیں تھوڑا ڈرانا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ تم واپس جاؤ گی اور سب گھر والوں کو اپنی حقیقت بتاؤ گی کہ تم گھر سے بھاگ گئی تھی، اور شمشیر کا سچ بھی۔ تو تبھی تمہارے باپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے شمشیر کے باپ پر کتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ اس نے اپنی جان ہی دے دی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اندر چلو، سب کچھ بتاتا ہوں۔ شمشیر ہمیشہ سے اپنا حلیہ بدل کر اس حویلی میں رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، بڑی گھنی داڑھی، اور ہر وقت اپنے سر پر ایک عجیب سا کپڑا لیے رکھتا تھا۔ حلیہ بھی اس کا ملازموں جیسا تھا۔ میں تمہارے باپ کے پاس رہ کر ہی تعلیم حاصل کرتا رہا، کیونکہ مجھے ایک ایسا شخص بننا تھا جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ میری ماں نے میرا ساتھ دیا۔ میرے باپ کو گزرے بہت عرصہ ہو چکا تھا، مگر میرے دل سے ابھی تک اپنے باپ کی چیخوں کی آوازیں نہیں گئی تھیں۔ میں تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے اپنا روپ بدل کر اس حویلی میں رہا، مگر شہر میں ایک پولیس افسر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میں نے اپنا نام کمایا، اپنی پہچان بنائی، یہ مال و دولت کمایا۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور ابھی بھی کرتا ہوں۔ بس دل میں بدلے کی آگ تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچھا، اور اگر میں واپس چلی جاتی اور میں سب کو جا کر تمہارے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیتی تو جانتے ہو نا کیا ہو جاتا؟ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیتے۔ اور کیا تم یہ بات برداشت کر لیتے؟ نہیں، میں یہ جانتا تھا کہ تم واپس حویلی نہیں جاؤ گی، کیونکہ تمہیں واپس حویلی کا راستہ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں تمہارا پیچھا کرتا رہا۔ تم لاہور آ گئی تو مجھے مزید خوشی ہوئی، کیونکہ میں بھی لاہور میں ہی رہتا تھا۔ میں نے تمہارے سامنے ایسے ہی ظاہر کیا جیسے میں تمہیں نہیں جانتا، اور نہ ہی تمہارے بارے میں کچھ جانتا ہوں، تاکہ تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ تم بہت برے ہو شمشیر۔ جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوئی جب مجھے لگا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، مگر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا، تمہارا اعتبار دوبارہ سے بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں گھر سے بھگا کر مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم میری حفاظت میں رہو، لیکن تم مجھ سے دور بھاگنے لگی تھی۔ تو کیا تمہیں یہ لگا تھا کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا تنہا؟ نہیں، تم میری ذمہ داری تھی، میری امانت تھی۔ اور حلیمہ بھی، آپ نے تو ہمیشہ مجھے بیٹیوں کی طرح پالا تھا نا، پھر آپ نے اس وقت میں شمشیر کا ساتھ کیوں دیا؟ ہاں، میں نے تو تمہیں بیٹیوں کی طرح ہی پالا تھا، مگر مجھے اپنے شوہر کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ دنیا والوں کے سامنے میں شمشیر نہیں ہوں، میں ایک پولیس افسر ہوں، اور اب تم ہی اپنے باپ کو مجھ سے پکڑوانے میں میری مدد کرو گی۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گی؟ کیونکہ تمہیں تمہارا شوہر حکم دے رہا ہے۔ شمشیر، یہ اچھا نہیں کر رہے تم، میرے باپ کو معاف کر دو۔ انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ جو بھی کچھ بھی کیا سب کو بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں اپنے باپ کی موت؟ مجھے اس وقت اپنے باپ کی سخت ضرورت تھی جب وہ میرے پاس نہیں تھے۔ کس طرح بھول جاؤں یہ سب؟ تمہارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہوگا، مگر میرے لیے نہیں۔ اور شمشیر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود مجبوری میں میرم کو اپنے باپ کو پکڑوانا پڑا۔ سردار صاحب، آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ کیا؟ آپ کے خلاف بہت سے ثبوت ملے ہیں۔ آپ اپنے ملازمین پر ظلم کرتے رہے، لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے رہے، آپ نے ناجائز لوگوں کا حق مارا ہے، اسی لیے آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جی میرم میڈم، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اپنے باپ کے بارے میں؟ یہ سنگ دل انسان ہے، اس نے آج تک میری ماں پر کبھی رحم نہیں کیا، ہمیشہ اسے جوتے کی نوک پر رکھا، اسے ہمیشہ مارتا پیٹتا، اور عورت کو برا سمجھا جاتا ہے اس گھر میں۔ صرف ان کی وجہ سے میں ان کو اپنے پورے ہوش و حواس میں پکڑوا رہی ہوں، کیونکہ مجھے ظلم کے خلاف لڑنا ہے۔ تم بدبخت لڑکی، ہمارا نام بدنام کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی، اور اب واپس آ گئی ہماری عزت ملیا میٹ کرنے۔ کون سی عزت واپس آئیں؟ کون سی عزت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیٹی کو تکلیف پہنچا کر، بیوی کو رسوا کر کے کون سی عزت کمائی ہے آپ نے آج تک؟ بس، اب اور نہیں، میں اور مزید برداشت نہیں کروں گی۔ ہوش کے ناخن لے لڑکی، اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کروا رہی ہے۔ دادی بس، اگر آپ کو زیادہ ہی اپنے بیٹے کا افسوس ہو رہا ہے تو آپ کو بھی پکڑوا دیتی ہوں، آپ کے ظلم و ستم بھی پولیس کے سامنے بتاتی ہوں، تاکہ آپ کو بھی جیل کی ہوا لگے تو آپ کو ہوش آئے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس شمشیر کے بچے کو قید کر لو اور اس پر ظلم کی انتہا کر دو۔ اس نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کیا نا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ اپنی بیٹی کا سہارا اجاڑیں گے؟ خدا کا خوف کریں ابا، کیوں آپ ہم سب کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ چھوڑ دیں ہماری جان، کیوں اتنے سخت دل ہو گئے ہیں؟ دادی نے آپ کی تربیت بالکل اچھی نہیں کی، آپ کو ہمیشہ صرف لڑنا جھگڑنا سکھایا ہے، لوگوں کے حق کھانا سکھایا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا سکھایا ہے۔ جب سے آپ گاؤں کے سردار بنے ہیں کوئی بھی شخص خوش نہیں ہے۔
سب آپ کو آپ کے خوف سے ووٹ دیتے ہیں، ورنہ کوئی بھی آپ کو سردار نہ بنائے، اور ابھی بھی آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ میرم جو اپنے باپ سے جیل میں ملنے آئی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں یہ باتیں سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح اپنے باپ کو روکے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھا جس نے اس کے سامنے نہ ہو کر بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ میرم، کیوں اتنی پریشان ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ اس شہر کو چھوڑ دیں۔ ابا کے لوگ آپ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں پولیس اہلکار ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے میرم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرم کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے بس ڈر تھا کہ اس کا شوہر اس سے دور نہ چلا جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی شاہ نواز نے اس کو کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ بس کر دو میرم، ہوش میں آؤ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے، وہ مجھے کھا نہیں جائیں گے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے کو ہے۔ میں آپ کو کھونا ہی نہیں چاہتی۔ پہلے اتنی مشکل کے بعد مجھے سکون بھری زندگی ملی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو میری قسم ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ میرم، تم پولیس افسر کی بیوی ہو، اپنا دل مضبوط کرو۔ تمہارا باپ نہیں تو کوئی اور مجھے مار دے گا تو کیا کرو گی؟ موت برحق ہے، آج نہیں تو کل آ ہی جانی ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اگر موت کے ڈر سے میں گھر پہ بیٹھ جاؤں تو اس ملک کی رکھوالی کون کرے گا؟ بولو۔ میں کچھ نہیں جانتی، اگر ہو سکے تو یہ نوکری چھوڑ دے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ شاہ نواز اس کے خوف کو سمجھ سکتا تھا۔ اس نے ساری زندگی جس طرح قید میں گزاری تھی، وہ ویسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن شاہ نواز کس طرح سے اسے سمجھاتا کہ اس کی نوکری بہت ضروری ہے۔ اس نے ساری زندگی اس نوکری کے لیے گنوا دی، اب بھلا وہ کس طرح اس نوکری کو چھوڑ دیتا؟ اچھا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آفس سے آ کر بھی تم سے رابطے میں رہا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں شاہ نواز، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ آخر کیوں آپ میری خوشیوں کے دشمن بن گئے ہیں؟ میرم، تم میری زندگی ہو، مگر یہ نوکری میرے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ نوکری میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اسی نے تو مجھے عزت دلوائی ہے۔ اس پورے جہان میں تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی ضد پوری کرنی ہے نا، تو کریں۔ اگر ابا نے آپ کو کچھ کہا یا کیا تو میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ شاہ نواز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ اسے پچھلے آدھے گھنٹے سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لال حسین کے ہی لوگ ہیں، اسی لیے وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ فون کی بیل پر اس کا دھیان فون کی طرف گیا، جہاں پر میرم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹھائی اور مسکراتے ہوئے کان سے لگائی۔ جی میری جان، کہاں پر ہیں آپ؟ میں راستے میں ہوں۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ میرم کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے مقصد میں اس کی کمزوری بن جائے۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ مضبوط ہے، اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اسے بھی شاہ نواز کا ساتھ دینا ہے۔ شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے اپنے لہجے کو بالکل نارمل رکھا تاکہ میرم کی گھبراہٹ میں اضافہ نہ ہو۔ میرم، تم خاموشی سے گھر پر بیٹھو اور میرا انتظار کرو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہوں، اس نے گاڑی کا آئینہ درست کرتے ہوئے کہا، جس میں پیچھے آنے والی کالی گاڑی کی رفتار واضح طور پر تیز ہو چکی تھی۔ شاہ نواز، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تمہارا شوہر ایک پولیس افسر ہے میری جان، اتنی آسانی سے نہیں ہار مانتا۔ اب فون رکھو اور مطمئن رہو۔ کال کاٹتے ہی شاہ نواز کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس نے گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی کو مین روڈ کے بجائے ایک ویران بائی پاس کی طرف موڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ لال حسین کے غنڈے اسے نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے ہیں، اور وہ کسی عام شہری کو اس خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پیچھے آنے والی گاڑی نے بھی فوراً اپنا رخ بدلا اور شاہ نواز کی گاڑی کے بالکل قریب آ گئی۔ اچانک پیچھے سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ گولیوں نے شاہ نواز کی گاڑی کے پچھلے شیشے کو چکنا چور کر دیا۔ شاہ نواز نے مہارت سے گاڑی کو زگ زیگ انداز میں چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا اسٹین گن نکالا اور سائیڈ مرر سے نشانہ باندھ کر پیچھے آنے والی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پیچھے والی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور وہ بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے لگے درخت سے جا ٹکرائی۔ شاہ نواز نے گاڑی روکی اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں موجود لال حسین کے آدمی شدید زخمی ہو چکے تھے۔
لیکن ان میں سے ایک نے شاہ نواز پر پسٹل تاننے کی کوشش کی۔ شاہ نواز نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھینا اور اسے گردن سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ اپنے سردار کو جا کر بتا دینا کہ لال حسین کی سرداری اور اس کے غرور کا سورج اب غروب ہو چکا ہے۔ شاہ نواز کو مارنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ شاہ نواز کی دباؤ دار آواز نے ان غنڈوں کے دل دہلا دیے تھے۔ اس نے فوراً وائرلیس پر اپنے تھانے پیغام بھیجا اور مزید پولیس نفری بلا کر ان تمام مجرموں کو گرفتار کروا دیا۔ دوسری طرف فارم ہاؤس میں میرم کا برا حال تھا۔ وہ مسلسل لان میں چکر کاٹ رہی تھی اور اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ حلیمہ بی نے اسے کئی بار سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا اضطراب کم نہیں ہو رہا تھا۔ اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شاہ نواز نے فون پر کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں آئے۔ اگر ابا کے لوگوں نے ان کے ساتھ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی کہ اچانک فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میرم دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ سامنے شاہ نواز گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کی قمیض کی آستین پر خون کے چند دھبے تھے، لیکن وہ بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا۔ میرم نے نہ کچھ دیکھا نہ سوچا۔ وہ سیدھا جا کر شاہ نواز کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے کہا تھا نا شاہ نواز، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کیوں گئے وہاں؟ شاہ نواز نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا میرم کہ میں واپس آؤں گا۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعاؤں کا سایہ میرے ساتھ تھا۔ مجھے کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ خون، اس نے شاہ نواز کے بازو پر لگے خون کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ یہ میرا خون نہیں ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تمہاری اور میری زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ آج ہمیشہ کے لیے لال حسین کا باپ بند ہو گیا ہے۔ پولیس نے ان کے تمام اڈوں پر چھاپہ مار کر ان کے غنڈوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور اب تمہارے باپ کو ان کے جرائم کی سزا عدالت کے ذریعے ملے گی۔ کوئی بھی تمہیں یا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حلیمہ بی بھی باہر آ چکی تھی۔ انہوں نے شاہ نواز کی پیشانی چومی اور میرم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ خدا نے میری سن لی۔ اب اس گھر میں صرف خوشیاں ہوں گی، کوئی انتقام نہیں، کوئی خوف نہیں۔ چند مہینوں کے بعد حویلی کے سیاہ دن ایک طویل اور بھیانک خواب کی طرح ماضی کے اندھیروں میں گم ہو چکے تھے۔ سردار لال حسین اپنے کیے کی سزا جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹ رہا تھا، اور حویلی کے ظالمانہ رواج سسک کر دم توڑ چکے تھے۔ رقیہ بیگم کو بھی بالآخر اس حویلی کے ظلم سے نجات مل چکی تھی، اور شاہ نواز انہیں بھی عزت و احترام کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا، جہاں وہ اب سکون کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ شام کا خوبصورت وقت تھا۔ فارم ہاؤس کے سبزہ زار میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا، جہاں وہ اب سکون کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ شام کا خوبصورت وقت تھا۔ فارم ہاؤس کے سبزہ زار میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرم چائے کی ٹرے لیے لان میں آئی، جہاں شاہ نواز آرام دہ کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ میرم کے چہرے پر وہی پرانی چنچلتا اور مسکراہٹ واپس آ چکی تھی جو بچپن میں کہیں کھو گئی تھی۔ لیجیے ایس پی صاحب، آپ کی کڑک چائے۔ میرم نے مسکرا کر پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ شاہ نواز نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے میرم کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے قریب کرسی پر بٹھا لیا۔ شکریہ بیگم، ویسے آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ خوش کیوں نہ ہوں؟ میرم نے شاہ نواز کے شانے پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ جس لڑکی کے پاس کبھی رہنے کو چھت اور بدلنے کو قسمت نہیں تھی، آج اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، ایک سچا ہمسفر، ایک محفوظ گھر اور بے انتہا عزت۔ شاہ نواز، آپ نے مجھے صرف ایک نئی زندگی نہیں دی، بلکہ مجھ سے ملوا دیا۔ شاہ نواز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں کو چوما۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت موڑ ہو میرم، جس نے میرے دل سے انتقام کی تیرگی کو مٹا کر محبت کی روشنی بھر دی۔ میں نے شمشیر بن کر جو دکھ دیکھے تھے، وہ شاہ نواز بن کر تم نے مٹا دیے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب ماضی کا کوئی خوف نہیں تھا، صرف آنے والے کل کا اعتماد، محبت اور لازوال سکون تھا۔ محبت نے ہر زخم کو بھر دیا تھا، اور ان کا سفر تاریکی سے نکل کر ایک روشن اور پرمسرت شہر کی طرف مکمل ہو چکا تھا۔